اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در بیان منصرف و غیر منصرف۔ دوسری فصل منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں۔ پیچھے آپ کو پڑھایا تھا کہ خاتمہ متفرق فائدوں کے بیان میں ہے، جن فائدوں کا جاننا واجب و ضروری ہے، اور اس کی 3 فصلیں ہیں۔ خاتمے میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں۔ فصل اول آپ پڑھ چکے ہیں، فصل دوم آج شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد رہ جاتی ہے صرف ایک فصل رہ جاتی ہے۔ فصل دوم آج شروع ہو رہی ہے، پھر ایک فصل رہ جائے گی، اور لاسٹ میں مستثنیٰ کی بحث ہے وہ رہ جائے گی۔ تو فصل دوم ہے ان 3 فصلوں میں سے۔ فصل دوم در بیان منصرف و غیر منصرف، دوسری فصل منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں۔ غیر منصرف کو آپ پڑھ چکے ہیں، جہاں اعراب پڑھائے گئے، بتایا گیا تھا کہ وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ ان میں 5ویں نمبر ہے نا، پڑھایا تھا غیر منصرف، کہ اس کا رفع ضمے کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر فتحے کے ساتھ ہوگا، یہ غیر منصرف ہے۔ اور منصرف کو تو پڑھ ہی چکے ہیں، شروع میں پہلے میں ہی تھا، مفرد منصرف صحیح۔ تو غیر منصرف اور منصرف کا بیان ہے۔ منصرف کو سمجھنا آسان ہے، غیر منصرف ذرا سا دشوار ہوگا۔ دوسری فصل منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں۔ منصرف آست کہ ہیچ سبب از اسباب منع صرف درو نباشد۔ منصرف وہ ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو۔ منصرف آست، منصرف وہ اسم ہے، کہہ لیجئے اسم منصرف وہ اسم ہے کہ ہیچ سبب، کوئی سبب، از اسباب منع صرف، اسباب منع صرف میں سے، اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب درو نباشد اس میں نہ ہو۔ اصل میں 9 سبب بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف بنتا ہے۔ کتنے سبب ہیں؟ 9۔ انہی کو اسباب 9 کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اسباب جمع ہے سبب کی، اسباب جمع ہے سبب کی، اور عربی میں 9 کا معنی ہوتا ہے 9، 10 کا معنی ہوتا ہے 10، اور 9 کا معنی ہوتا ہے 9۔ تو اسباب 9، اسباب 9، 9 اسباب، کیا 9 اسباب، اور انہی کو اسباب منع صرف بھی کہتے ہیں، یعنی اسم کو منصرف بننے سے روکنے والے۔ تو 9 سبب ہیں یہ۔ کتنے ہیں؟ 9 سبب ہیں۔ تفصیل آگے موجود ہے۔ تفصیل کیا، یہ بھی اجمال ہی ہے، زیادہ تفصیل تو آپ کو دوسری کتابوں میں پڑھائی جائے گی۔ یہاں اعراب سمجھانا بتانا ہے، وہ آپ کو پڑھا کر آگے بڑھیں گے، چونکہ خود آگے کہہ کر گئے ہیں مصنف، و تحقیق غیر منصرف از کتب دیگر معلوم شود، اور غیر منصرف کی تحقیق دوسری کتابوں سے معلوم ہوگی۔ آخر میں، سبق کے آخر میں لکھا ہے۔ تو دیکھیں، غیر منصرف جو ہے اسے ہی سمجھنا ہے، جس میں 9 سببوں میں سے 2 سبب چاہیے۔ غیر منصرف جو منصرف ہے اس میں تو سبب ہوگا ہی نہیں، یا پھر ایک ہوگا، یا پھر ایک سبب ہوگا یا ایک بھی نہیں ہوگا۔
غیر منصرف وہ اسم ہوگا جو 9 سبب ہوتے ہیں نا، وہ کون سے ہیں ابھی آگے آ رہے ہیں. 9 سببوں میں سے 2 سبب اس کے اندر پائے جائیں گے. کتنے پائے جائیں گے؟ اور بعض وہ ہیں کہ اگر ایک ہی ہو وہ ایک ہی 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. تو جو ایک سبب 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر کسی اسم میں وہ ایک پا لیا جائے تب بھی وہ اسم کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا. تب بھی وہ اسم غیر منصرف ہوگا. اور اگر ایسے سبب ہیں جو 2 مل کر اسم کو غیر منصرف بناتے ہیں، اگر 2 پائے جائیں گے تب تو غیر منصرف ہوگا، اور اگر 1 پایا جائے گا تو منصرف ہوگا، یعنی غیر منصرف نہیں ہوگا. تو اب سمجھ لیں توجہ کے ساتھ. منصرف، پہلے تو ناموں میں فرق کر لیں. ایک ہے منصرف اور ایک ہے انصرف. ینصرف انصراف کا معنی ہوتا ہے پھرنا. منصرف اس میں فاعل ہے، پھرنے والا. منشئی پڑھ رہے ہوں گے، باب انفعال پڑھ لیا ہوگا. انفطر ینفطر انفطارا فهو منفطر. اسی سے انصرف ینصرف انصرافا فهو منصرف، پھرنے والا. تو منصرف وہ ہے کبھی رفع کی طرف پھر جاتا ہے، کبھی نصب کی طرف پھر جاتا ہے، کبھی جر کی طرف پھر جاتا ہے. تو منصرف پر رفع بھی آتا ہے، یعنی ضمہ بھی آتا ہے، فتح بھی آتا ہے، اور کسرہ بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے، اور تنوین بھی آتی ہے. لیکن جو غیر منصرف ہے وہ پھرتا نہیں ہے، ذرا اکڑ والا ہوتا ہے. اس پر ضمہ تو آتا ہے، نصب آتا ہے یعنی پیش آئے گا، فتح آئے گا، لیکن کسرہ نہیں آتا. اس پر کسرہ، اس لیے جہاں غیر منصرف کا اعراب آپ لوگوں نے پڑھا تو پڑھا کہ اس کا رفع ضمے کے ساتھ اور نصب و جر فتح کے ساتھ. نصب و جر فتح کے ساتھ، اس کا جر بھی فتح کے ساتھ ہی آتا ہے. تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین بھی، لیکن منصرف پر کسرہ بھی آتا ہے اور منصرف پر تنوین بھی آتی ہے. یہ فرق ہے. منصرف پر کسرہ بھی آتا ہے اور منصرف پر تنوین بھی آتی ہے، لیکن غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا ہے اور غیر منصرف پر تنوین بھی. ہاں اگر غیر منصرف کی اضافت کر دی جائے، غیر منصرف کی، جیسے لفظ احمد غیر منصرف ہے، اس میں ایک سبب ہے علم. احمد نام ہوتا ہے نا کسی کا، تو علم، علمیت ایک سبب ہے، اور دوسرا سبب ہے وزن فعل. احمدو ہوگا افعلو کے وزن پر. افعلو فعل کا وزن ہے نا، تو یہ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف کی اگر کسی کی طرف اضافت کر دی جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو کسرہ آ جاتا، کسرہ، لیکن تنوین پھر بھی نہیں آتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر منصرف کی اضافت کی جائے یا الف لام داخل کر دیا جائے. تو بات سمجھ میں آ گئی. منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا 2 کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے. منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا 2 کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے. اسی کو پلٹ دو، غیر منصرف کی تعریف ہو جائے گی. غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا 2 کے قائم مقام ایک سبب پایا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لکھا ہے منصرف آنس کے ہیچ سبب از اسباب منع صرف درو نباشت. منصرف وہ اسم ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جائے. انہوں نے کوئی کہہ دیا ہے، حالانکہ بہتر یہ ہے آپ یوں کہیں کہ منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا 2 کے قائم مقام ایک سبب نہ پایا جائے. غیر منصرف کی تعریف، وغیر منصرف آست کے 2 سبب از اسباب منع صرف درو باشد. اور غیر منصرف وہ ہے کہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب اس میں ہوں.
کہ اسباب منع صرف میں سے دو سبب اس میں ہوں. دو اس لیے کہہ دیا جو ایک ہوگا وہ دو کے قائم مقام ہی تو ہوتا ہے. آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں دو سبب یا دو کے قائم مقام ایک سبب اس میں پایا جائے. وغیر منصرف آست کے دو سبب از اسباب منع صرف درو باشد. اور غیر منصرف وہ اسم ہے کہ اسباب منع صرف میں سے دو سبب اس میں ہوں. غیر منصرف کا بیان ہے دو سبب اس میں ہوں پائے جائیں. یعنی اب یہ جو اسباب منع صرف کہا جا رہا ہے کہیں اسباب تسعہ بھی کہا جائے گا تو یہ ہیں کیا اسباب منع صرف جو ہم نے بتایا نا 9 ہیں. اب اسی کو بتا رہے ہیں. وہ اسباب منع صرف 9 است اور اسباب منع صرف 9 ہیں. فرمان اور اسباب منع صرف 9 ہیں. وہ ہیں کیا کیا دیکھو عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف و نون زائدتان 9 ہو گئے. تو یہ اسباب منع صرف ہیں. یاد کرنا ہے یہ اچھے طریقے سے. عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان یہ تیزی کے ساتھ یاد ہونا چاہیے. عدل کا معنی کیا ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے یہاں آپ کو سمجھایا نہیں گیا ہے چونکہ یہ مختصر کتاب ہے. پھر بھی ہم سمجھاتے ہوئے چل رہے ہیں تاکہ جب آپ آگے پڑھیں تو یہ یاد آ جائے کہ ہاں کچھ سنا تھا کچھ پڑھا تھا. عدل عدول کا لفظ آپ نے سنا ہوگا عدول کر جانا نکل جانا. تو عدل کا معنی ہوتا ہے اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنی اصلی صورت سے نکل جانا. اسم کا صرفی قاعدے کے بغیر اپنی اصلی شکل و صورت سے کسی دوسری صورت کی طرف نکل جانا. جیسے کہ اس کی مثال میں بتائیں گے آگے. عمر کیا ہے عمر تو عمر نکلا ہے عامر سے. کس سے نکلا ہے عامر سے نکلا ہے. تو کیا ہوگا عدل کا معنی اسم کا یا اسم کے مادے کا صرف کے قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکل جانا یا نکالا جانا. اصل میں ہوتا یوں ہے جب ایک اسم کو بدلا جاتا ہے اس کی شکل و صورت بدلی جاتی ہے تو فن صرف ہے نا فن صرف آپ علم الصیغہ پڑھیں گے پنجگنج پڑھیں گے اور یہ فن نحو میں ہے جو کتاب آپ نحویر پڑھ رہے ہیں. نحو الگ فن ہے اور صرف الگ فن ہے. تو صرف کے قاعدے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تعلیلیں ہوتی ہیں نا. آپ نے تعلیل ابھی پڑھی نہیں پڑھی ابھی نہیں پڑھی ہے. مسلمون یا والی تو پڑھی ہے کہ مسلمون یا تھا نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا مسلمون یا رہ گیا. واو اور یا جمع ہوئے ان میں کا پہلا ساکن واو کو یا سے بدل دیا پھر 2 حرف جمع ہو گئے یا کا یا میں ادغام کر دیا. مسلمیہ ہو گیا پھر یا کی مناسبت سے میم کے ضمے کو کسرے سے بدل دیا. یہ سب صرف کے قاعدے ہوتے ہیں. بہرحال تو قواعد ہوتے ہیں کچھ. تو صرف کے قاعدے کی روشنی میں اسم کو بدلا جاتا ہے اس کی اصلی شکل و صورت سے اسے نکالا جاتا ہے. لیکن عدل کیا ہوگا یہ صرف کے قاعدے کے بغیر کوئی قاعدہ وہاں فٹ نہیں ہو رہا ہوگا کہ اس قاعدے کی روشنی میں اسے نکالا گیا. بغیر ہی قاعدے کے اصلی صورت سے اسے نکال دیا گیا دوسری صورت کی طرف. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس سے نکلا ہے. تو مانا جاتا ہے کہ یہ عدل ہے اس سے نکلا ہے کیونکہ اس کا معنی یہی ہے ملتا ہوا تو یہ اس سے نکلا ہے. تو ایک عدل ہو جاتا ہے اور دوسرا علم ہو جاتا ہے. کبھی ایک عدل ہوتا ہے اور دوسرا کوئی اور سبب ہوتا ہے کیونکہ غیر منصرف ہونے کے لیے کتنے سبب چاہیے 2 سبب. دیکھیں عدل نمبر 1 پہ ہے نا. تو عدل کہتے ہیں کہ اسم کا یا اسم کے مادے کا صرف کے فن صرف کے قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جانا. آگے مثال آ رہی. وصف
وصف صفت کے معنی میں ہے، یعنی اسم کا ایسی ذات پر دلالت کرنا جو کسی وصف کے ساتھ، کسی صفت کے ساتھ متصف ہو۔ تانیث، تانیث کا معنی جانتے ہیں؟ مؤنث ہو، وہ کیا ہے؟ مؤنث ہو۔ اور تانیث کی علامت کتنی ہے؟ پیچھے پڑھی ہیں، 4 ہیں تانیث کی علامتیں۔ معرفہ، معرفہ سے مراد کیا ہے؟ علم، معرفہ سے مراد کیا ہے؟ علم۔ معرفہ کی ساری قسمیں مت مراد لے لینا۔ وعجمہ، اور عجمہ، عجمہ کیا ہے؟ عجمہ سمجھ لیجئے، معرفہ یاد رہے گا، معرفہ مانے علم، عجمہ۔ عجمہ آپ ساری دنیا کی زبانوں کو 2 حصوں میں بانٹ لیجئے، ساری دنیا کی زبانوں کو 2 حصوں میں بانٹ لیجئے، ایک عربی اور ایک عجمی، ایک عربی اور ایک عجمی۔ تو عرب والے اپنے آپ کو زبان والا کہلاتے ہیں، اور باقی ساری دنیا ان کے لیے عجمی ہے، یعنی پیچیدہ زبان والے، ان سے بولنا ہی نہیں آتا ہے، تو اسی کو عجمہ کہتے ہیں جو غیر عربی ہو، عربی نہ ہو، جو عربی نہ ہو، عجمہ ہو۔ جمع کیا ہو؟ جمع، اور جمع سے مطلقاً جمع نہیں بلکہ جمع منتہل جمع ہو، جمع منتہل جمع ہو، یعنی جمع کی بھی جمع ہو، بالکل انتہا کو پہنچ گئی ہو۔ ترکیب، ترکیب ہونا چاہیے، جہاں اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھی تھیں، بعل وقت کو حضرہ منہ تو پڑھا تھا، وہی ترکیب ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو۔ وزن فعل، فعل کا وزن ہونا چاہیے، جیسے علامت مضارع کتنی ہیں؟ حرف ہیں، 4 حرف ہیں، کوئی ایک شروع میں ہو، اس طریقے سے، یعنی جو وزن فعل کے ساتھ مشہور ہو اس وزن پر آتا ہے اگر، تو یہ بھی غیر منصرف کا ایک سبب ہے۔ وزن فعل و الف و نون مزیدتان، الف و نون زائدتان، الف اور نون زائدتان مطلب الف اور نون یہ زائد ہوں گے، اس میں الف اور نون زائد ہوں گے، یہ بھی غیر منصرف ہونے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اب آگے دیکھیں مثالیں۔ چنانچہ در عمر، جیسا کہ عمر میں، عدل است و علم، عدل اور علم ہے، یہ بتایا تھا نا، اسم غیر منصرف کب ہوگا؟ جب اس میں 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پائے جائے جو 2 کے قائم مقام ہے۔ تو لفظ عمر جو ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا جو نام ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، کیا ہے؟ لیکن کیوں ہے؟ اس میں سبب کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا چنانچہ در عمر، جیسے کہ عمر میں، عدل است و علم، 2 سبب کون کون سے ہیں؟ عدل اور علم۔ اب آپ علم کو ڈھونڈو گے 9 سبب میں ملے گا کہیں؟ ہے 9 میں؟ تو پھر کیسے کہہ دیا؟ معرفہ ہے، بات سمجھ گئے؟ اب تو دھوکہ نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے بتا دیا معرفہ سے کیا مراد ہے؟ علم۔ و ثلاث و مثلث، اور ثلاث و مثلث یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں 2 سبب کیا کیا ہیں بتایا؟ صفت است، ایک سبب کیا ہے؟ وعدل، اور دوسرا عدل ہے، صفت اور عدل ہے۔ صفت کہیں ہے اسباب بنے صرف میں جو 9 پڑھے ہیں؟ ہاں، وہ وصف صفت ایک ہی بات ہے۔ ودر طلحۃ، اور طلحہ میں، تانیث است، تانیث ہے، وعلم، اور طلحہ میں کون کون سے سبب ہیں؟ تانیث، تانیث بالتا ہے نا، طلحہ آخر میں تا ہے، یہ تانیث ہے، وعلم اور علم ہے، یہ نام ہے صحابی رسول کا۔ ودر زینب، تانیث مانوی است وعلم، اور زینب میں کیا کیا 2 سبب ہیں؟ تانیث مانوی اور تانیث ہی ہے نا، اس میں بھی ایک سبب تانیث ہے اور دوسرا ودر حبلہ تانیث است، ودر حبلہ تانیث است بالف مقصورہ، اور حبلہ میں تانیث ہے اور نہیں ہے الف مقصورہ کے ساتھ، حبلہ میں تانیث ہے الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جسے عام طور پر کھڑے زبر کی طرح لکھا جاتا ہے۔ ودر حبلہ تانیث است بالف مقصورہ، اور حبلہ میں تانیث ہے الف مقصورہ کے ساتھ۔ ودر حمراء تانیث است بالف ممدودہ، اور حمراء میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ۔ الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں جس میں الف کے بعد حمزہ آئے، اور الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں جس میں الف کے بعد حمزہ نہ آئے۔ تو تانیث بالالف المقصورہ ہو یا بالالف الممدودہ ہو، یہ وہ ایک سبب ہے جو اکیلا 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ اکیلا 2 کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ابھی بتا بھی دیں گے، دیکھو وہی مؤنث بجائے 2 سبب است، اور یہ مؤنث 2 سبب کی جگہ ہے، 2 سبب کے قائم مقام ہے۔
اور یہ مؤنث دو سبب کے قائم مقام ہے. ودر ابراہیم و عجماست و علم، اور ابراہیم میں اور علم ہے. یہ ابراہیم جو لفظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، اور بھی بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس میں عجمہ ہے، یہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمہ ہے. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ علم. و مساجد و مصابیح، ودر مساجد و مصابیح، اور مساجد اور مصابیح کے اندر کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع. کیا ہے؟ جمع پڑھا تھا نا سوائے من صرف میں، وہی جمع سے مراد کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع. جمع، یہ لفظ یاد رکھنا، جمع منتہی الجموع. اسی طرح بولا جائے گا، پڑھا جائے گا آگے، ایسے یاد کرنا. جمع منتہی الجموع بتا رہے ہیں. ودر مساجد و مصابیح جمع منتہی الجموع، اور مساجد و مصابیح میں جمع منتہی الجموع ہے بجائے دو سبب است. یہ بھی دو سبب کے قائم مقام ہے. ودر بعلبک کو ترکیب است و علم، اور بعلبک میں ترکیب ہے اور علم ہے. دو سبب ہو گئے. ودر احمد و وزن فعل است و علم، اور احمد میں وزن فعل ہے اور علم ہے. ودر سکرانو الف و نون زائدتان است و وصف، اور سکرانوں میں الف و نون زائدتان ہے اور وصف ہے. ودر عثمانو الف و نون زائدتان است و علم، اور عثمان میں الف و نون زائدتان ہے اور علم ہے. پھر فرماتے ہیں وتحقیق غیر منصرف از کتب دیگر معلوم شود، اور غیر منصرف کی تحقیق دوسری کتابوں سے معلوم ہوگی. تو منصرف اور غیر منصرف کی تعریف کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان. پھر مثالیں دی ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس مثال میں دو سبب کون کون سے ہیں، اور جہاں ایک ہی سبب دو کے قائم مقام ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سبق ہے، اچھے طریقے سے یاد کر کے لائیں.